أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے اور تمام درود و صلوات محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ انتر صلوات۔ اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل۔ شروع کرتے ہیں سورہ نور کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آخری دفعہ ہم نے 20 آیات تک آپ کے نظر سماعت کیا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 21 ہے کہ جس میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یعنی اے ایمان لانے والو، لا تتبعوا، تم سب پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ اب یہاں پہ جو خطوات ہے یہ خطوت سے ہے۔ خطوتو یعنی چلنے کے معنی میں ہے، چلنے کے لیے قدم اٹھانے کے معنی میں ہے، اور الخطوات وہ فاصلہ ہے جو دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے، اسی سے خطوات ہے، یعنی وہ فاصلہ جو دو قدموں کے درمیان ہوتا ہے اسے الخطوہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے خطوات۔ تو یہاں پر خطوات یعنی وہ فاصلہ جو شیطان طے کر رہا ہے، باقاعدہ ایک راہ بنا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس کے راستے کی، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، جو بھی اس کے قدموں کی پیروی کرتا ہے یا اس کے راستوں کی پیروی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ کیا کرتا ہے، یأمر بالفحشاء والمنکر، فحشاء اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ اچھا، آگے یہ کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ اور اگر اللہ کا کرم تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں پاک نہ کرتا، تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا تھا۔ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، سب سے پہلے تو یہ کہ خطوات الشیطان، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں بھی پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ عدو مبین فان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم شیطان کی پیروی مت کرو، یہ تمہارے لیے تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا کہ وہ تمہیں فحشاء اور منکر کی طرف دعوت دے گا۔ درست؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ کہ فحشاء اور منکر کیا ہے۔ فحشاء کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی فحشاء ایسا عمل یا ایسا قول کہ جس کی قباحت حد سے زیادہ ہو۔ لیکن فحشاء اور منکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ گناہ میں یہ کس قسم کے گناہ ہیں، کیونکہ گناہ کی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، قرآن میں گناہ کے لیے مختلف ناموں کا استعمال ہوا ہے، تو وہ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ گناہ کے حوالے سے کچھ ٹرمز استعمال ہوئی ہے، جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ یعنی بے شک اللہ امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا، اور اپنے ذی القربہ کو تم عطا کرو دو، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اب دیکھیے تین چیزوں کا ذکر ہوا، یعنی وینہا اور منع فرماتا ہے فحشاء سے، منکر سے اور بغی سے۔ بغی یعنی بغاوت کے معنی میں، یہ تین طرح کے گناہوں سے منع فرماتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اور اس طرح سے پروردگار تمہیں واعظ و نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم اس نصیحت کو حاصل کرو۔ تو یہاں پر تین طرح کے گناہوں کا ذکر ہوا ہے۔ ابھی اس سورہ نور کی آیت میں دو طرح کے گناہ کا ذکر ہوا ہے، فحشاء اور منکر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فحشاء اور منکر دونوں میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے فحشا کے بارے میں تو اس کے حروف اس کا جو لغوی معنی ہے وہ بیان کیا کہ یعنی ایسا عمل یا کلمہ کہ جس کی قباحت حد سے زیادہ ہو، لیکن اصطلاح میں فحشا ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بدکاری ہو۔ اور سورہ نحل کی اسی آیت میں تفسیر نمونہ میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ لکھتے ہیں صاحب تفسیر کہ فحشا یعنی وہ گناہ کہ جو چھپ کے انجام دیے جاتے ہیں، ہوتے تو بدکاری والے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں یہ ہے کہ جو چھپ کے انجام دیے جاتے ہیں انہیں فحشا کہا جاتا ہے۔ منکر وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جنہیں کھلے عام انجام دیا جائے، اور بغی یعنی جو بغاوت سے ہے، اپنے حق سے ہر قسم کے تجاوز کو کہا جاتا ہے، خود کو دوسروں سے بہتر اور بڑا سمجھنا، اس طرح کے۔ تو علماء اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی اخلاقی انحرافات ہیں یعنی اخلاقی جو برائیاں ہیں، ان کا سرچشمہ تین طرح کی قوتیں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی قوت شہوانی، دوسری قوت قصبی، اور تیسری قوت وہمی۔ پہلی قوت کہ جسے قوت شہوانی کہا جاتا ہے کہ جو شہوت کی سبب ہے، یعنی انسان کو زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کرنے پر ابھارتی ہے، فحشا میں غرق کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں قوت شہوانی، کہ جو انسان کو شہوت پرستی کی طرف مائل کرتی ہے، لذت کی طرف مائل کرتی ہے۔ دوسری جو قوت ہے قوت غصبی، انسان کو منکرات انجام دینے پر مائل کرتی ہے، جس میں سے سب سے پہلے لوگوں کو اذیت دینا، ظلم و زیادتی کرنا۔ اچھا، ایک جہت سے یہ بھی قوت شہوانی میں سے ہی شمار ہوتی ہے، یعنی یہ جو قوت غصبی ہے، کیونکہ شہوت کے اندر غصب بھی آتا ہے، یعنی غض و غضب کرنا، یہ بھی شہوت کے اندر شمار ہوتا ہے۔ اچھا، جو تیسری ہے قوت وہمی، یہ ہے وہ قوت شیطانی، اور یہ کیا کرتی ہے؟ یہ قوت شیطانی انسان کو مقام و منصب، شہرت، عزت، بڑا بننے کی طرف ابھارتی ہے، انسان کو خود پرست بناتی ہے، خود بین بناتی ہے، یہ قوت وہمی یعنی شیطانی قوت۔ تو بس طے یہ پایا کہ تین طرح کی قوتیں ہیں۔ قوت شہوانی جو کہ زیادہ لذت پہ ابھارتی ہے۔ جب ہم قوت شہوانی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی لذت کی طرف ہم کیوں مائل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ انسان کے اندر اللہ نے شہوت کو رکھا ہے، اس کی بقا کے لیے رکھا ہے، انسان کی بقا کے لیے رکھا ہے۔ لیکن جب یہی شہوت یعنی یہی تمام ڈیزائرز، کھانے پینے کی بھی اگر اس میں ہم یہ دیکھیں، یا پھر تولید نسل کے حوالے سے جو اٹریکشن ہوتی ہے جن سے مخالف کے درمیان، اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے، یا پھر اگر ہم کھانے پینے میں دیکھیں کہ ہم بجائے حلال کے حرام سے اپنے شکم کو بھریں یا اپنی ضرورت کو پورا کریں، اسی طریقے سے باقی اور دیگر معاملات میں بھی یعنی جنسی تسکین کے لیے ہم حلال کے بجائے حرام کی طرف اگر جاتے ہیں، تو یہی جو شہوت جب ہم حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں اس میں، تو یہ پھر یعنی گناہ بن جاتی ہے۔ یعنی ہمیشہ سے گناہ نہیں ہوتی ہے، شروع سے گناہ شہوت کے بغیر تو انسان کی بقا ہی نہیں ہے، اس کا سروائیول ہی نہیں ہے، اسے تو رکھا گیا ہے۔ لیکن جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے اس میں انسان، تو پھر اب وہ ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر، پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ کہ یہ والی جو خاص شہوت ہے جس کو کہا، یعنی یہ والی قوت شہوانی، یہ کس کے سبب سے ہے؟ یہ انسان کے نفس کے سبب سے ہے۔ ہاں، اس میں شیطان کا بھی ہاتھ ہے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوگی؟ انسان کے نفس کے سبب سے۔ اسی لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں کہ پروردگار یہ فرماتا ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں خود کو اپنے نفس سے بری زماں نہیں جانتا، یقیناً یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ یعنی نفس کے لیے ایک نبی خدا جو کہ معصوم ہیں اور وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے میرے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، میں اپنے آپ کو بری زمان نہیں مانتا ہوں کہ میں اپنے نفس امارہ سے بری زمان نہیں ہوں، یقیناً یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ اللہ اس پر رحم و کرم کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ یہ جو شہوت ہے جس کو ہم قوت شہوانی ہے، یہ در حقیقت نفس کے اندر سے اجاگر ہوتی ہے، نفس ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، یعنی جہاں کہیں شیطان پاتا ہے کہ کسی کا نفس حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے اور شہوت اس پہ غالب آ چکی ہے، تو وہاں پر آ کر شیطان اس کو اور زیادہ ابھارتا ہے۔ اب یہاں پر آگے دوسری جو ہے قوت، جو دوسری قوت ہے قوت غضبی، یہ تو آپ کے سامنے بیان کر چکی، یعنی جس میں انسان غیظ و غضب کرتا ہے۔ اچھا، یہ قوت غضبی بھی وہی شیطانیت میں سے ہی آتی ہے،
لیکن ہم تیسری قوت کے اوپر زیادہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اس میں خطوات شیطان کا ذکر ہوا ہے. یعنی تیسری قوت جو کہ اخلاقی انحرافات کا سرچشمہ ہے وہ ہے قوت وہمی، وہم وسوسہ، یعنی قوت شیطانی. جب شیطان وہم اور وسوسہ کرتا ہے، کیسے پتہ لگے گا کہ کب انسان کا نفس اس کو کچھ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے یا پھر یہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ بہت ہی سمپل سی چیز ہے، یعنی ایک بہت ہی بیسک سا ڈفرینس ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کبھی انسان اپنے بارے میں خود کو یعنی کچھ سمجھنے لگے، اپنے بارے میں مقام و منصب کی خواہش کرنے لگے، بڑا بننے کی خواہش کرنے لگے، شہرت کی خواہش کرنے لگے، عزت کی خواہش کرنے لگے، اور اس کا ہم و غم خود اس کی اپنی ذات ہو جائے، یعنی خود بین ہو جائے، اس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہ آئے، تو بس سمجھ لے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یعنی شیطان کا وہم ہے، یعنی شیطان وسوسہ کر رہا ہے. اور اس حوالے سے آپ کی نظر سماعت کرتی ہوں کچھ ایک احادیث رسول کہ جس سے یہ بات، یعنی پہلے تو مولا امیر المومنین کی حدیث آپ کی نظر سماعت کرتی ہوں کہ مولا کیا فرماتے ہیں شیطان کے حوالے سے. مولا یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، شیطان حسد کی وجہ سے، اچھا یہ نہج البلاغہ کا ہے خطبہ قاصرہ میں، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، شیطان حسد کی وجہ سے ملعون ہوا اور دہشت سے نکالا گیا. ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی حسد میں مبتلا ہو کر ویسے ہی ہو جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بھی حسد میں مبتلا ہو کر ویسے ہی ہو جاؤ. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے تکبر کے سبب جنت سے نکال دیا. جب وہ کبر و حسد کی وجہ سے رندان درگاہ ہوا تو تم کبر و حسد کی وجہ سے جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ ناممکن ہے کہ فرشتوں کے استاد کو اس حرکت کی وجہ سے جنت سے نکال دیا جائے اور تمہیں اسی حرکت کی وجہ سے جنت میں داخلہ مل جائے. درست؟ یعنی چونکہ شیطان کیوں نکالا گیا تھا؟ اسی تکبر اور حسد کے سبب سے شیطان کو نکالا گیا تھا جنت سے، اور اس کے بعد سے اس کا حسد جاری رہا. تو جب انسان کے اندر یہ دو جذبات، جب وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، جب وہ بڑا بننا چاہ رہا ہے، حالانکہ اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا انسان آگے نہ بڑھے؟ نہیں، ہر انسان میں آگے بڑھنے کی خواہش ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ آگے بڑھے. تو اب کیا فرق ہے؟ یعنی تکبر نہ کرے، آگے بڑھے، مگر تکبر نہ کرے بہت ہی مشکل ہے. یعنی ہر وہ شخص جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ تکبر سے محفوظ رہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر سے محفوظ رہے؟ کیونکہ دائماً اس کو تکبر کا خدشہ رہے گا. تو کیا کرے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھے کہ مسائل کہاں ہیں. اس راہ میں دو طرح کے مسائل ہیں. ایک تو مسئلہ یہ کہ جب آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو شخص بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ جلدی میں ہے تو وہ سب سے پہلے کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ بس جہاں تک میں نے یہ چھوٹا موٹا جو بھی کام کر لیا ہے اور بس یہ اب انف ہو گیا، یہاں تک کافی ہے. یعنی اپنے آپ کو بس چند چھوٹے کام کر کے، چند ایک نیک اعمال کر کے وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے لگے گا. ابھی تو بہت راستہ پڑا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے، دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ غلط راستے سے بڑا بننا. اب یہ غلط راستے کون کون سے ہیں؟ غلط راستے سے بڑا بننا یعنی جو اس کا اپنا نہیں ہے. ویسے تو انسان کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، لیکن مثلاً حسن، شکلاً کسی کا خوبصورت ہونا، اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس میں کہ وہ اس بلبوتے کے اوپر سوچے، خواہ کوئی خاتون ہو یا کوئی بھی شخص ہو، کہ وہ سوچے کہ میں چونکہ خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے حسین شکل دی ہے، تو اس بلبوتے کے اوپر وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جائے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یا پھر دوسرا اور غلط راستہ کون سا ہے؟ پیسہ، گاڑی، گھر، مال و زر، یہ تمام چیزیں جو کہ ظاہری چیزیں ہیں، جو کہ خدا کی طرف سے اس کو عطا کردہ ہے، اس بنیاد کے اوپر کوئی شخص سوچے کہ وہ بڑا بن چکا ہے، تکبر کرے، تو یہ انتہائی پست ترین صفت ہوگی. یعنی یہ انتہائی پست معاملہ ہوگا جو انسان خود اپنے ساتھ کرے گا، کیونکہ نہ ہی حسن ہمیشہ کے لیے رہے گا، نہ ہی مال و دولت ہمیشہ کے لیے رہتی ہے. اور دیکھا یہ کیا ہے کہ جو عزت پیسے سے آتی ہے، جب پیسہ چلا جاتا ہے تو اس شخص کی وہ عزت بھی نہیں رہتی جو اس کی ہونی چاہیے تھی، چاہے اس کے پاس پیسہ ہوتا یا نہ ہوتا. چونکہ اس نے پیسے کی وجہ سے عزت کمائی تھی، لہٰذا جب وہ پیسہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی عزت بھی چلی جاتی ہے. اسی طریقے سے حسن ہے. حسن کب تک رہتا ہے؟ کب تک انسان خوبصورت رہتا ہے؟ آخرکار ایک ایج پر آ کر کے وہ ڈھل ہی جاتا ہے حسن. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے کتنے بھی بڑے بڑے اداکار ہوتے ہیں یا میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، شو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، پلاسٹک سرجریز کروا رہے ہیں، نہ جانے کون کون سی کریمز، کاسمیٹکس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ جھریاں آ جاتی ہیں چہرے پہ، لٹک جاتا ہے چہرہ، سب کچھ جو کچھ کیا تھا وہ سب جوانی کی کہانی رہ جاتی ہے. کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے.
نہیں ہے۔ تو یہ تمام تو ہے ہی کاذب راستہ، یہ تو ہے ہی غلط راستہ کہ اس راستے سے بڑا بنے۔ اب تھوڑا سا اور اوپر آتے ہیں، یعنی انسان کو بڑا بننا ہے اچھے کام کر کے، نیک اعمال انجام دے جس کے ذریعے سے وہ بڑا۔ ٹھیک، یہ ایک سب سے بڑا راستہ ہے، لیکن یہاں پر بھی خطرہ ہے۔ یعنی انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں، اب جب دین کی خدمت میں کروں، اس میں اگر آپ دیکھیں لوگوں کو ویژولائز کریں جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کسی سینٹر میں ہوتے ہیں، وہاں کے والنٹیئر لگ جاتے ہیں، یا کوئی بھی خدمت کہ مثلا کوئی بھی دینی مدرسہ ہے وہاں پہ کوئی والنٹیئر لگ جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ مثلا ماہ مبارک رمضان ہے اس میں اپنی طرف سے افطار وغیرہ کا انتظام کرنا، یا جو بھی کچھ ہے۔ جب انسان مستقل طور سے جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے دین کی راہ میں آگے نکلنا ہے، تو پھر دیکھیں اس میں بھی کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس میں بھی اگر ایک دفعہ یہ احساس ہو جائے کہ نہیں فلاں شخص نے زیادہ بہتر مجھ سے کیا ہے، یا فلاں شخص مجھ سے زیادہ آتھورائزڈ ہو گیا ہے، کہیں بھی کسی بھی امام بارگاہ یا سینٹر میں لے لیں، آپس میں ایک طریقے کا مقابلہ چلنے لگتا ہے۔ اب یہ میں یہاں پہلے تو بات جو ہوئی تھی وہ تو دنیا داری کی بات ہو گئی نا، کسی کو اپنے چہرے پر ناز ہے، کسی کو آواز پہ ناز ہے، کسی کو پیسہ، گاڑی، مال اور زر، یہ تو دنیا داری کی بات ہو گئی۔ اب یہاں پہ دینداروں کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ دینداری میں آ جاتے ہیں اور آپ کسی بھی مدرسے کو لیں، کسی امام بارگاہ کو لیں، کسی سینٹر کو لیں، جب آپ دیکھیں وہاں پہ خدمت گزاری کے لیے لوگ لگے ہیں، لیکن ان کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے ان کی نیت میں، اخلاص کہیں کھو گیا۔ کیا ہے؟ مسابقہ، مقابلہ ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں یہ چیز تو میں، یعنی اگر ایک کام کو ایک شخص انجام دے رہا تھا، مثلا حدیث قصہ اس نے ہمیشہ پڑھنی ہے، اگر آ کر کے اگر وہ لیٹ ہوا، اس نے نہیں پڑھی کسی اور نے پڑھ دی، وہ آتا ہے تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہو جاتا ہے کہ یہ تو کیسے کیسے اس فلاں شخص نے پڑھ دی جب میں ہمیشہ اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ یہ غلط راستہ ہے۔ یہاں سے سمجھ جائے کہ شیطان حاوی ہو چکا ہے، دین کے راستے پہ بیٹھ چکا ہے اور وہاں سے بیٹھ کر بہکا رہا ہے۔ یعنی شیطان ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ غلط راستے کی طرف یہ شخص نہیں آئے گا، یعنی اس کو اگر غنا کی طرف لے کے جائے، ناچ گانے کی طرف لے کر کے جائے، وہ وسوسہ کرے گا تو اس کی طرف نہیں آئے گا وہ شخص، کیونکہ بہت متقی پرہیزگار ہو چکا ہے، یا اور دیگر جو حرام کام ہے اس کی طرف نہیں آئے گا۔ تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان دین کے راستے پر بیٹھ کے اب وہاں سے بہکانا شروع کرتا ہے۔ تو یہاں پر شیطان کے ہی حوالے سے، کیونکہ دیکھیے شیطان شناسی تو ضروری ہے نا، ہم یہ تو جانیں کہ شیطان آخر کیا ہے، کہ جو ہر وقت ہمہ وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کو اللہ نے ایک طرح کا غلبہ دیا ہے، ایک معین مدت تک اس کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ اس نے اختیار مانگا، اس نے کہا کہ اے پروردگارا میری 6000 سالہ عبادت کا کیا ہوا؟ تو کہا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس کے بدلے میں کہا کہ تو مجھ کو اتنی مہلت دے اور تو مجھ کو اتنی قوت اور قدرت عطا کر کہ میں انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکوں۔ تو اللہ نے اس کی اس خواہش کو منظور کر لیا، آخرکار اللہ جزا دینے والا ہے نا، لیکن الہی مصلحت کے تحت اللہ نے اس کی اس خواہش کو منظور کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سنا تو بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑانے لگے کہ اے میرے رب، میری اولاد پر مسلط یہ بدترین دشمن پہلے ہی کیا کچھ کم طاقتور تھا کہ اب تو نے اسے قیامت تک کی مہلت کے علاوہ اسے میری اولاد کے قلب میں وسوسہ اندازی کے لیے بھی قدرت عطا کر دی ہے۔ تو جواب کبریا آیا کہ اے آدم مایوس نہ ہو، ہم ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی پیدا کریں گے جو شیطانی وسوسے کے خلاف تیری اولاد کے عزم کا معاون ہوگا۔ یعنی ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے کہ ایک دفعہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو دوسری طرف وہ فرشتہ انسان کو یعنی ایک طرح سے وحی کرتا ہے۔ یہ وہ والی وحی نہیں ہے جو نبیوں کو ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر القاء کرتا ہے فرشتہ کہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، اس کو ایک طریقے سے ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو حجت باطنی کہتے ہیں۔ تو اب شیطان کس چیز کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے انسان کے عزم کے اوپر حملہ کرتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا کہ جب حضرت آدم کا امتحان لیا گیا اور منع کیا گیا کہ اس شجرہ ممنوعہ کی طرف نہ جائے، اس درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت آدم نے اس کا پھل کھا لیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے آدم نے عزم نہ دیکھا۔ یعنی شیطان نے کس پر حملہ کیا؟ حضرت آدم کے عزم کے اوپر حملہ کیا۔ عزیزان من، عزم انسان کے اندر وہ قوت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی پہاڑوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ طاقتور انسان کا عزم ہے۔ عزم مضبوط ارادے کو کہا جاتا ہے۔
اسی لیے جتنے بھی انبیاء جو کہ مضبوط ارادے والے تھے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، وہیں سے اولو العزم ہے، کیونکہ مضبوط ارادے کے تھے، ڈٹے رہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور 1000 سال سے کچھ کم کی تبلیغ. اتنا بڑا عرصہ، ہم تھوڑے سے عرصے میں خستہ ہو جاتے ہیں، اور اتنے بڑے عرصے میں کتنے کم لوگ ان کی تبلیغ پر یعنی لبیک کہتے ہیں. محض اس کشتی میں 80 لوگ جمع ہوتے ہیں. 1000 سال کا عرصہ مستقل، یعنی کتنے ہی ایسے موقع آئے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے تن و تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، لیکن ڈٹے رہے، عزم دکھایا. اسی طریقے سے باقی دیگر جتنے بھی اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول خدا کا تذکرہ ہے. صلوات بھیجے ایک دفعہ محمد والے محمد پر. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجمعین. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو انسان کے عزم پر حملہ کرتا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا سفینۃ البحار. اچھا، آپ لوگوں کو میں اس کا جو بھی کچھ بیان کر رہی ہوں، جیسے کہ اس سے پہلے جو حدیث بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، یہ نہج البلاغہ کی تھی. اس کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس کا بھی میں ایڈریس دے دیتی ہوں، کیونکہ بہتر ہے کہ جب بھی ہم روزے میں کوئی حدیث بیان کریں، ویسے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے لیکن اس میں ذرا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے. تو یہ آیت اللہ دستغیر شرازی کی کتاب سے یہ حدیث، یہ جو ابلیس کی خواہش کے حوالے سے بیان کیا انہوں نے، کہ جب ابلیس نے خواہش کی کہ تو مجھے یہ عطا کر پروردگار سے اپنی عبادت کے سلسلے میں. اور ابھی جو حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ سفینۃ البحار کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 162. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک دن جناب موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ادب سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا تجھے کسی کا ہمسایہ قرار نہ دے. ابلیس نے کہا کہ اللہ کے نزدیک آپ کا بڑا مقام ہے، اس لیے آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور لوگ تیرے قابو میں آ جاتے ہیں. تو ابلیس نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں انا پرستی اور تکبر پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً میرے قبضہ اختیار میں آ جاتا ہے. وہی لوگ میرا شکار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنی چھوٹی سی نیکی کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے بڑے گناہوں کو ہلکا محسوس کرتے ہیں. ایسے لوگ بڑی آسانی سے میرے جال میں پھنس جاتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ جاؤ میرے گنہگار بندوں کو بشارت دو اور صدیقین میرے نیک بندوں کو ڈراؤ. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارہ کس طرح تیری گنہگار بندوں کو بشارت دوں اور تیرے نیک بندوں کو ڈراؤں؟ تو اللہ نے کہا اے داؤد گنہگاروں کو میری رحمت کی بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور میرے نیک بندوں کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر ناز نہ کرے کیونکہ میں نے جسے بھی مقام حساب میں کھڑا کیا تو وہ ہلاک ہوا. بس یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم یہ بات طے کرنا چاہیں کہ کس طرح سے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کب ہمارا نفس ہمیں اکسا رہا ہے اور کب یہ شیطانی وسوسہ ہے. اچھا دیکھیں، شیطانی وسوسے کے لیے ایک اور بھی چیز ہے. شیطانی وسوسہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنے گھروں میں جب اپنے کتنے بھی امور اس میں مصروف ہوتے ہیں یا گھر سے باہر بھی جہاں کہیں بھی اگر کوئی سوچ، نیگیٹو سوچ اچانک سے آ جائے، ہم نہیں سوچ رہے خود، یعنی ہم نے اس سوچ کو کریٹ نہیں کیا یا کوئی اور حادثہ یا کوئی ایسا واقعہ کچھ بھی وقوع پذیر نہیں ہوا ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں آل آف اے سڈن ذہن میں کسی ایسی نیگیٹو بات کا آ جانا یا کسی شخص کے بارے میں برا خیال آ جانا، برا گمان آ جانا، تو سمجھ لیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان وسوسہ کر رہا ہے. اسی حوالے سے اس آیت کی طرف یعنی سورہ نور کی طرف ہم پلٹتے ہیں کہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. اچھا کیوں کہا یہاں پہ خطوات الشیطان کا کیوں ذکر ہوا ہے؟ اس لیے ذکر ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ جو شیطان کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے کیا کیا؟ پاک دامن پر تہمت لگائی اور پھر اس کا بتنگڑ بنایا، بہتان لگایا. تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تم شیطان کے خطوات کی، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اور وہ لوگ جو اس سے بچ گئے ہیں تو ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہو گیا تم پر، تو اس کی رحمت تھی
کہ تم پاک نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ کہ اس پروردگار نے تم پر کرم کیا، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور وہ بڑا سننے والا ہے۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ شیطان کے بہکاوے کے حوالے سے دیکھیں، جتنا انسان آگے ترقی کرتا جاتا ہے اسی قدر شیطان بھی اسی طریقے کا بہانہ اور اسی طریقے کا وسوسہ لاتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کی طرف بڑھتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ زیادہ نیکی کی طرف بڑھیں گے، زیادہ قرآن پڑھیں گے، زیادہ ائمہ معصومین کی احادیث سے جب تمسک کریں گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ان کا کام آسان ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہوگا یہ کہ پھر شیطان اور زیادہ قوی ہو کر کے اور زیادہ وسوسوں کے ساتھ آئے گا، بار بار پھر آزمائش ہوگی۔ پھر یہاں پر بھی میں آپ کو ایک دو اور اعمال بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس سے انسان بچ سکتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء نہیں بچ پاتے۔ بڑے بڑے علماء اس کا شکار ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، چاہے مردوں میں سے ہوں یا خواتین میں سے ہوں۔ میں بارہا دوبارہ سے بیان کروں گی کہ کیا شیطان، کیسے پتہ لگے گا کہ شیطان کے خطوات پر چل رہے ہیں؟ ایسے پتہ لگے گا کہ جب خود پرستی آ جائے، خود بینی آ جائے، عجب جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی عجب کا مطلب خود اپنے آپ کو پسند کرنا۔ جب اپنے آپ کو پسند کرنا تو اب کیا؟ منصب چاہیے، شہرت چاہیے، کاذب عزت چاہیے۔ یعنی عزت خدا کی نگاہ میں نہیں چاہیے، لوگوں کی نگاہ میں عزت چاہیے، لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے دیکھیں، لوگ زیادہ سے زیادہ مجھے سنیں، عزت دے، مجھے شہرت ملے۔ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جن سے آج کل علماء بھی بہت سارے، ہم دیکھیں کچھ ایسے طبقے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہی لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو محفوظ نہیں ہیں آج کے اس میڈیا کے دور میں۔ تو شیطان کا پھندا بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے شیخ مرتضی انصاری، ان کے شاگرد کا خواب کتاب استعاذہ میں بیان ہوا ہے کہ جناب شیخ مرتضی انصاری ان کے شاگرد عالم رویا میں دیکھتے ہیں، یعنی خواب میں دیکھتے ہیں ایک رات کہ شیطان کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں چند لگامیں ہیں، پکڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کس کے لیے ہے، کیا ہے یہ؟ تو کہا کہ یہ لگامیں ہیں اور ان کو میں لوگوں کی گردنوں میں ڈال کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ تو اس شاگرد نے دیکھا، شیخ مرتضی انصاری کے شاگرد، تو شاگرد نے دیکھا کہ ان پھندوں میں سے ایک پھندا کافی موٹا سا مضبوط سا ہے۔ تو شاگرد نے اس شیطان سے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یہ تمہارے استاد شیخ مرتضی انصاری کے لیے۔ اچھا، شیخ مرتضی انصاری بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں، بہت بڑے، بہت زیادہ علم میں ان کا مرتبہ اپنے وقت میں بہت ہی زیادہ بلند مرتبے کے۔ تو ان کے فضائل تو انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گی، پہلے یہ واقعہ بیان کر دوں۔ کہا کہ یہ تمہارے استاد شیخ مرتضی انصاری کے لیے ہے، اور کل میں اسے ان کی گردن میں نے کل اسے ان کی گردن میں ڈالا اور ڈال کر انہیں ان کے گھر کے دروازے تک لے آیا، اور گھر کے دروازے سے گلی کے کونے تک لے آیا، بازار تک لے آیا، مگر پھر نصف راستے میں وہ مجھ سے چھوٹ کر واپس پلٹ گئے۔ بس خواب تمام ہوا، شاگرد جب بیدار ہوا تو اپنے استاد کی خدمت میں گیا اور کہا کہ شیطان اس طرح سے میرے خواب میں آیا اور یہ تمام باتیں اس نے کی۔ تو شیخ نے کہا کہ شیطان نے تم سے ٹھیک کہا، کیونکہ کل اس ملعون نے چاہا کہ اپنے دل فریب بہانوں سے مجھے اپنے دام میں پھنسا لے، اور اس طرح سے ہوا کہ میرے گھر میں کچھ خورد و نوش کی اشیاء کی ضرورت تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ سہم امام میں سے کلام پاک کا ایک نسخہ جو میرے پاس موجود تھا، جو کہ اضافی تھا، سوچا کہ اسے بیچ کر قرضے کے طور پر، یعنی سہم امام میں سے اسے لے کر کے اسے قرضے کے طور پر، کہ بعد میں اس کو میں دوبارہ سے سہم امام میں واپس کر دوں گا، اسے بیچ کر قرضے کے طور پر اس رقم کو استعمال کروں اور کھانے پینے کی اشیاء لے آؤں۔ لیکن جب گلی کے کونے تک پہنچے تو اپنے اس ارادے پر پچھتائے اور شرمندہ ہو کر گھر واپس آ گئے، کہ سوچا کہ کیوں اس طرح کا عمل انجام دوں، صبر کر لوں، قرآن پاک کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ تو دیکھیے آپ، اس طرح سے اتنے بڑے عالم دین ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی منزلت دیکھیں کہ کتنا زیادہ احتیاط ہے سہم امام کے حوالے سے، کتنی احتیاط ہے، قرضہ بھی نہیں لے رہے ہیں اس میں سے کہ اپنے گھر کے لیے خورد و نوش کی اشیاء لے آئیں۔ جتنا بڑا عالم دین، جتنا پہنچا ہوا عالم دین، مائک آن تھا کسی کا، جتنا پہنچا ہوا عالم دین اتنا ہی بڑا شیطان کا پھندا۔ شاگرد کا بقیہ خواب بھی سن لے کہ شاگرد کہتا ہے کہ خواب میں جب شیطان ملعون نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا پھندا میرے استاد کے لیے ہے، تب میں نے پوچھا کہ اس میں سے میرے لیے کون سا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں پھندے کی ضرورت نہیں، تم تو یوں ہی میری باتوں میں آ گئے، تم تو بآسانی شکار ہو سکتے ہو۔ تو انسان کیا کرے کہ وہ شیطان کے ان حربوں سے اور ان ہیلے بہانوں سے کس طرح سے بچ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ صبح نماز فجر
اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پوری لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد۔ یہ ہم نے اس سے پہلے جب تفسیر موضوعات پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ عمل کس چیز سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ آخر وقت میں جب شیطان وقت نزا میں جب جسم سے جان نکل رہی ہوتی ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی آ کر کے وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس وقت اگر چاہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہیں تو اس کو استمرار کے ساتھ انجام دے، اس ذکر کو نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ۔ اس کے علاوہ ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک تسبیح ہے، اگر اس کی تسبیح پڑھ لیں روزانہ تو اس سے بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ مگر یہ ہے کہ اعمال ایسے کون سے انجام دے، کس طرح سے، یعنی ہم دیکھیں انسان چاہتا تو ہے نا کہ وہ آگے بڑھے، ہر لحاظ سے برا نہیں ہے، ترقی کرنا برا نہیں ہے، تکبر نہ کرو، ترقی کرو لیکن تکبر نہ کرو۔ تو کس طرح سے یہ جو ایک باریک سی لائن ہے کہ تکبر نہ کرے لیکن ترقی کرے، آگے بڑھے، ایسا نہیں کہ آگے نہ بڑھے، دنیا میں بھی آگے بڑھے، ترقی حاصل کرے اور دین میں بھی ترقی حاصل کرے، لیکن کیا کرے کہ وہ اس شیطان کے حربے سے بچ جائے اور تکبر سے بچ جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے امام سید ساجدین کی دعا جو کہ صحیفہ کاملہ کی دعا ہے کہ مولا اس میں یوں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگارا تو مجھے میری نگاہوں میں پست کر دے اور اپنی نگاہوں میں عزیز کر دے، یعنی مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے بارے میں بہت ہی کم خیال کروں، پست خیال کروں، لیکن تیری نگاہ میں تو مجھے، تیری نگاہ میں عزیز ہو جاؤں۔ اگر کسی کی نگاہ میں بڑا بننا ہے تو کس کی نگاہ میں بڑا بننے کی کوشش کرے؟ خدا کی نگاہ میں بڑا بننے کی کوشش کرے۔ کسی کی نگاہ میں اگر عزت کو حاصل کرنا ہے تو خدا کی نگاہ میں عزت کو حاصل کرے۔ کسی کی نگاہ میں شہرت کو حاصل کرنا ہے تو خدا کی نگاہ میں شہرت اور عالم ملکوت میں شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اس اخلاص کے ساتھ ہمارے کام آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب بھی، کیونکہ آگے تو انسان بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان ارتقا پسند ہے، لیکن اس طریقے کا خیال کرنا مثلاً کہ کسی چیز کے لیے انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ہوتا کیا وہ ایک دفعہ دیکھتا ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناکام ہو جاتا ہے، یعنی اس کی کوئی کمزوری یا کوئی بھی ایسا اس کے اوپر امتحان آتا ہے تو اللہ اس پر امتحان ڈالتا ہے، اس کی کمزوری کو آشکارا کرتا ہے تاکہ دوبارہ سے اٹھے، دوبارہ سے سرے کوشش کرے۔ اس لیے نہیں کہ بیٹھ جائے، مایوس ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ اس کی کمزوری کو اس کے سامنے عیاں کر دے۔ لیکن پھر اگر ایک دفعہ یوں کہے کہ نا اب تو میں کچھ کروں گا ہی نہیں، میں نے اس کام کی کوشش کی، اس کام میں آگے بڑھا، چاہے دین کا کام ہی، میں اس کام میں آگے بڑھا، میں نے اس کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا، اب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں، یہ مایوسی ہے، یہ بھی شیطان کی صفت ہے، یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا سوچتا ہے تو وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے، وہ بھی شیطان کی خطوات پر چل رہا ہے، اسی کی روش پہ چل رہا ہے، کیونکہ شیطان کا نام ابلیس کیوں؟ ابلاس، مایوسی، مایوسی کی ایک بہت سپرلیٹو ڈگری ابلاس، اسی سے ابلیس کا نام پڑا، کیونکہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ کہ انسان جب خود سے مایوس ہوتا ہے نا، جب ہمت ہار دیتا ہے، اب میں یہ نہیں کر سکتا یا اس کا کیا فائدہ ہوا، جب یہ سوچتا ہے انسان تب بھی ایک نوع تکبر کرتا ہے، تب بھی وہ ایک نوع یعنی خدا پر توکل نہیں کرتا، اور مایوسی، خود سے مایوسی گویا خدا سے مایوسی ہے۔ یعنی اپنی زندگی کے تمام امتحانات میں ہمیں پروردگار سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انی اعوذ بک من مضلات فتنہ، یہ مولا علی کی دعا ہے جو کہ نہج البلاغہ میں کہ انی اعوذ بک من مضلات فتنہ، کہ پروردگارہ تو مجھے امتحانات کی ظلمت سے محفوظ فرما، یعنی جس امتحان کے بعد میں گمراہ ہو جاؤں، اے پروردگار تو مجھے اس سے محفوظ فرما۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک خاتون کی روایت ہے کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار تھی، تو ان کو دیکھا گیا کہ ان کی کرامتوں کو دیکھا گیا، اور وہ جو خاتون تھی ان کا شوہر جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی خدمت میں، اس خاتون کو بھی لے کر کے جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے کہتا ہے کہ بیان کرتا ہے کہ یہ میری زوجہ ہے اور اس طرح سے ہے، اور اس طرح سے شیطان کے شر سے یہ محفوظ رہتی ہیں، اور اس طریقے سے صاحب کرامت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت سے پوچھا کہ آخر تم ایسا کون سا عمل انجام دیتی ہو کہ جس کے سبب سے تمہیں یہ تمام کرامتیں اور یہ فضیلتیں حاصل ہوئی؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے دنیا کے کاموں پر آخرت کے کام کو ترجیح دی، یعنی میں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ دوسرا یہ
کہ ہمیشہ باوضو رہتی ہوں اور نماز اول وقت میں پڑھتی ہوں۔ تیسرا یہ کہ اگر کوئی مجھ پر ظلم کرتا ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اور پھر یہ کہا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں، اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ کی رضا پر راضی رہتی ہوں۔ اور یہ کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ پھر جب کوئی سائل آتا ہے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ اور پھر آخر میں ساتواں یہ کہ نماز شب کبھی ترک نہیں کرتی۔ یعنی یہ وہ اوصاف ہیں، اگر کسی شخص میں، کسی خاتون میں یا کسی مرد میں یہ اوصاف آ جائیں تو وہ شیطان کے شر سے اور اس کے بہکاوے سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ یہ اسی حوالے سے تھا کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہی۔ وہ باقاعدہ لمبا ایک واقعہ ہے، ابھی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اس کو بیان کروں۔ تو یہ تمام اعمال ہیں کہ جس کے سبب سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنا بھی بہت زیادہ مجرب ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی یہاں پہ ولا یاتل یہاں پر کمی کرنے کے معنی میں بھی ہے اور قسم کھانے کے معنی میں بھی ہے کہ یعنی تم قسم نہ کھاؤ، الفضل منکم، تم میں سے وہ لوگ جو کہ صاحب فضل ہیں، وسعتی، اور جن کو وسعت عطا کی گئی ہے، ان یؤتوا اولی القربا، اور تم دو اپنے قرابت داروں کو، آتا اور یوتا یہ تمام دینے کے معنی میں ہے، یعنی کہ یہ فعل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے دینا، کہ تم دو اپنے قرابت داروں کو، مساکینوں کو، اور وہ مہاجرین کہ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، مہاجرین فی سبیل اللہ، ولیعفو ولیصفحوا، اور عفو درگزر سے کام لو، اور ولیصفحوا صرف نگاہ کرو۔ اب یہاں پہ یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے تو اس کا بتا دوں آپ کو کہ یہ عطل یہ قسم کھانے کے بھی معنی میں ہے اور کمی کرنے کے معنی میں بھی ہے، اور اس کے جو حروف اصلی ہیں وہ الف لام اور واو، الف لام اور واو سے ہے۔ اچھا آگے جو اس میں دو چیزیں اور استعمال ہوئی، ولیعفو اور ولیصفحوا، یعنی عفو کرنا اور صفح کرنا، دو طرح سے یعنی درگزر کرو، ایک دفعہ عفو سے کام لو اور ایک دفعہ صفحہ سے کام لو، یصفحوا۔ تو ان دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ عفو تو وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں درگزر کر دے، عفو درگزر، معاف کر دینا، اس طرح سے معاف کر دینا کہ دل میں بھی اس شخص کے لیے کچھ نہ رکھا جائے۔ اس سے پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ایک مغفرت ہوتی ہے، مغفرت یعنی گناہوں کا بخشے جانا، لیکن ایک عفو ہوتا ہے، عفو یعنی اس طریقے سے بخشا جانا کہ اس کا اب کوئی نام و نشان بھی نہ رہے، اس کا کوئی اثر بھی نہ رہے، درست؟ تو یہاں پہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، عفو سے کام لو، یعنی معاف کر دو، یہاں تک کہ اس کو دل سے معاف کر دو، دل سے بھلا دو۔ دوسرا کیا؟ صفحہ سے، ولیصفحوا، یہ یہاں پہ سر پہ نگاہ کرنے کے بارے میں، یعنی نظر انداز کرو، کسی نے اگر کچھ کیا ہے، غلط کام کیا ہے تو اس کو اب نظر انداز کر دو، اس کو اگنور کر دو، یہاں پہ درگزر کے معنی میں، کیونکہ اس کا شان نزول آپ کے سامنے پہلے بیان کرتی چلوں کہ شان نزول کیا ہے اس کا۔ یہ جو آیت ہے یعنی کہ یہ اس کے بارے میں، یہ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار کہ وہ لوگ جو تم میں فضیلت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں، اور اپنے قرابت داروں کو دو اور ان سے مدد کو نہ روکو اور عفو درگزر سے کام لو۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعہ افک کہ جس میں ام المومنین حضرت عائشہ پر، زوجہ رسول پر جو تہمت لگائی گئی، اور ایک ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ کے اوپر بھی تہمت لگائی گئی، یہ دو واقعات ملتے ہیں اس پوری سورہ نور کی جو آغاز میں جو آیات نازل ہیں اس حوالے سے۔ تو حضرت عائشہ کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں، جو ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، تو ان کے والد، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر، وہ اپنے ایک رشتہ دار کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، اس رشتہ دار کا نام مستح بن اساسہ، اس کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ جب اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا اور دیکھا کہ ان کا یہ جو رشتہ دار ہے مستح بن اساسہ، جو کہ ان کا خالہ زاد بھائی تھا، اس طرح سے وہ بھی اس میں ملوث ہے کہ وہ بھی ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے میں ملوث ہے، تو ان کو وہ طیش میں آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، قسم اٹھانے لگتا ہوں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کی اب مدد نہیں کروں گا۔ اچھا اس میں مزید تفصیل یہ بیان کی گئی کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر کہ ان یؤتوا، یہاں پہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ کسی واحد مذکر غائب کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ
واحد مذکر جمع کا صیغہ ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حضرت ابو بکر سے منسوب نہیں ہے، بلکہ چونکہ آیت میں جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا تمام لوگ جو اس میں شامل تھے، مسلمانوں کا ایک پورا گروہ جو اس واقعے کے بعد ان کی مالی مدد جنہوں نے بند کرنے کا سوچ لیا تھا، یعنی ایک گروہ جو اس میں انوالو تھا، جو اس میں ملوث تھا، تو باقی جو مسلمان تھے انہوں نے ان کا بائیکاٹ کیا کہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے اب سے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے انہیں اس کام سے منع کیا اور کہا، یعنی اس سے منع فرمایا، اور ویسے یہ پیغام تو قرآن کا پیغام تو ہر زمانے کے لیے، اور کہا کہ تم درگزر سے کام دو، معاف کرو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، واللہ غفور الرحیم، اور وہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، اسی آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو آپ کی نظر سماعت کرتی چلوں، کہ امام صادق علیہ السلام، یہ مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا مرسلین کی صفت ہے اور متقین کے اسرار میں سے ہے، اور عفو درگزر کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم کے جرم کا ذکر نہ کرے، بلکہ دل میں بھی اس کی غلطی کو بھلا دے اور پھر جرم کرنے والے پر مزید احسان کرے اور اس طرح اپنی نیکی میں اضافہ کرے۔ اور ایسا کرنا صرف انہی کے لیے ممکن ہے کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں۔ ابھی میں باقی حدیث بھی بیان کروں گی، مگر آپ یہ دیکھیں کہ امام کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسلین کی صفت ہے معاف کرنا، متقین کے اسرار میں سے ہے۔ عفو درگزر کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم کے جرم کا ذکر بھی نہ کرنا۔ اچھا، یہ مشکل کام ہے، تو امام آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا صرف وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں، جس کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، اور وہ کسی مقام و منزلت پہ پھر پہنچ جاتا ہے انسان، کہ جب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ کسی مقام و منزلت پہ پہنچ جاتا ہے۔ سب سے بڑا مقام تو پھر اس کو یہ ملنا چاہیے کہ اللہ کی محبت، کہ ایسا شخص اللہ کی محبت کا احساس دل میں کرتا ہے۔ جب ایک شخص اللہ کی انتہائی محبت کا احساس دل میں کرتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ رستہ اہل بیت کی محبت کے بغیر طے ہو ہی نہیں سکتا، بس دل میں محمد و آل محمد کی محبت سے دل سرشار ہو، اللہ کی محبت سے جب دل سرشار ہو تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں ہو جاتی ہیں وہ سب ہیچ لگنے لگتی ہیں، اور ایک دفعہ انسان بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، بلکہ بھلا دیتا ہے کس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس طرح سے بدلے کی آنکھ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ہوتا ہے کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اسے وہ شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ اور جنہیں اللہ نے اپنے نور کرامت سے مزین کیا ہو اور اپنے جلال کی روشن شعاؤں سے انہیں پیراستہ کیا ہو۔ پھر آگے کہا کہ یاد رکھو عفو و بخشش خدائی صفات ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بعض افراد کو ان صفات سے متصف کیا ہے تاکہ وہ مخلوق میں رہ کر صفات خالق کا عکس قرار پائیں۔ اور پھر اس کے بعد امام نے اسی آیت کی تلاوت کی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر کہا کہ جو شخص اپنے جیسے ایک انسان کو معاف نہیں کر سکتا، وہ خداوند جبار کی بخشش کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے کسی کو؟ کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیونکہ ایک طرح سے ہم یہ سوچتے ہیں، ہم خود کو جبار سوچتے ہیں، جبکہ جبار وہ پروردگار ہے۔ جب وہ پروردگار اپنی مخلوق کو معاف کر رہا ہے، جب وہ خدا معاف کر رہا ہے اپنے بندے کو، یعنی وہ اللہ کا عبد ہے، تمہارا عبد نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تمہاری مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بندگی میں تمہاری بندگی میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے گناہ کیا، اس نے غلط کام کیا، لیکن ایک دفعہ اللہ اگر اسے معاف کرتا ہے تو تم بھی معاف کرو۔ اور تم کیوں معاف کرو؟ تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ اس طرح سے ٹو وے ہے کہ جب ایک دفعہ انسان کوشش کر کے اپنے دل کے اوپر، یعنی برداشت کر کے کسی کو معاف کرتا ہے، تو پھر آگے بڑھ کر خدا بھی کیا کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے لذت ہی لذت ہے، یعنی پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، تب معاف کرنا بھلا دینا، یعنی پھر تو خود بخود انسان بھول جاتا ہے۔ اسی حوالے سے رسول اللہ کی ایک حدیث آپ کی نظر سماعت کرتی ہوں، وسائل شیعہ کی جلد نمبر، بلکہ کتاب باب حج سے ہے، اور جلد نمبر 10 ہے، غالباً وسائل شیعہ سے ہے، رسول اللہ کی حدیث سے کہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ندا آئے گی جسے تمام اہل محشر سنیں گے۔ ندا کرنے والا کہے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں؟ اہل محشر میں سے یہ اعلان سن کر ایک حصہ اٹھے گا، ایک گروہ اٹھے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری وہ فضیلت، وہ خصلت کون سی تھی، وہ کیا برتری تھی کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ امتیاز حاصل ہوا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ بعض اوقات نادانی کی وجہ سے لوگ ہماری توہین کیا کرتے تھے تو ہم برداشت کرتے تھے، اور کبھی ہم سے برا سلوک ہوتا تو ہم معاف کر دیتے تھے،
اس وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، فرشتوں میرے بندے نے سچ کہا ہے، ان کی راہ چھوڑ دو تاکہ حساب کتاب کے بغیر وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے تفسیر موضوعی معاد کی کلاسز لی ہیں، کتنا بڑا عرصہ محشر میں انسان کو کتنا بڑا عرصہ گزرے گا، کتنے ہزار سالوں تک وہ عرصہ محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اپنے نامہ اعمال کو لے کر کے کہ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ جو شخص دنیا میں لوگوں پر سے درگزر کرے گا تو پروردگاری کہہ رہے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ محشر میں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں۔ آگے یہ کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ یقین وہ لوگ، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ نے ایک دفعہ سختی کے ساتھ، جب آپ اس کو شروع سے دیکھیں ان تمام آیات کو، کہ ایک دفعہ بہتان لگانے کے اوپر پہلے تو یہ کہ زانی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد غلط بہتان لگانے کا ذکر ہوا کہ جو غلط بہتان لگائے تو اس پر قذف کی سزا ہو، یعنی غلط بہتان لگانے والے پر 80 کوڑے کی سزا، سختی کے ساتھ بات ہوئی، اور کہا کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور اس کے لیے یہ عذاب ہے، تمام چیزیں سختی کے ساتھ۔ لیکن پھر جب ایک دفعہ انہوں نے توبہ کر لی اور ان پہ جو حد جاری ہونی تھی وہ بھی اگر جاری ہو گئی اور ایک دفعہ سچی توبہ کر لی، تو اب کتنے، یعنی وہ پروردگار کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنے نرم و ملائم لہجے میں کہ تم معاف کر دو، وہ خدا معاف کر رہا ہے تم بھی معاف کر دو۔ لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ سے کہا کہ یعنی کہیں کوئی گناہ پر جری نہ ہو جائے، اس کو معمولی بات نہ سمجھے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا، بہتان لگانا۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات، آپ نے اس سے پہلے یرمونا پڑھا ہے کہ یہ رمی کے مادے سے یعنی پھینکنے، پتھر پھینکنے کے معنی میں ہے، اور یہ خاص یرمونا کسی پر بدکاری کا الزام لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یرمونا یعنی الزام لگانا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، لیکن یہ خاص مخصوص ہے اسی خاص بدکاری کے حوالے سے کہ کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، یرمونا، یہ گویا پتھروں سے اس کو مارا گیا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یرمونا کا لفظ جو کہ رمی سے ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ تہمت لگاتے ہیں زنا کی محسنات پر، وہ جو پاک دامن خواتین ہیں، غافلات جو کہ معصوم ہیں، نہیں جانتی کچھ، مومنات جو کہ صاحب ایمان خواتین ہیں۔ غافلات کا ایک معنی یہ بھی کہ جو گناہوں سے دور ہے، کہ پاک دامن گناہوں سے دور مومنات معصوم پر جو تہمت لگاتا ہے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اس پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور اس کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب آگے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعلمون، بما کانوا یعملون، یہاں پہ اب اس کا تذکرہ کرتے کہ ساتھ ہی وہ پروردگار اس نے گویا جیسے میدان محشر کو کھول دیا ہو روز قیامت، کہ جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس دن یوم تشہد، اس دن گواہی دیں گے علیہم تم پر، السنتہم تمہاری زبانیں، وایدیہم تمہارے ہاتھ، وارجلہم تمہارے پاؤں، تمہارے پیر، بما کانوا یعملون جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اچھا، اسی طریقے کی ایک آیت سورہ یاسین کی بھی ہے جو ہم کافی پڑھتے بھی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پڑھتے ہیں نا سورہ یاسین میں، ویسے بھی یاد ہو جاتا ہے آپ کیونکہ جب آپ پڑھتے رہے ایک سورہ کو بار بار، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آج کے دن ہم نے مہر لگا دی ہے تمہارے منہوں پر کہ وہ بول نہیں سکتے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِهِمْ، اور تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے جو پیر ہیں وہ گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ تم نے کسب کیا ہے، یعنی ہمارے پاس جتنی بھی جو قوتیں ہیں، ہاتھ پیر، یہ ہمارے سننا دیکھنا، جتنا بھی کچھ جو بھی کچھ ہم انجام دیتے ہیں، یہ تمام پروردگار کی طرف سے گویا ایک مقررہ مدت تک بس یہ قوتیں عطا ہوئی ہیں، وسائل کے طور پر عطا ہوئی ہیں کہ ہم ان سے کام لیں، ہماری نہیں ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں بعض دفعہ تنہائی میں کہ گویا یہ سب کچھ ہمارا ہے، پھر ایک دفعہ انسان اپنے نفس کے تحت ارادہ کرتا ہے، پھر اس کو انجام دیتا ہے اپنے اعضاء کے ذریعے سے، اور یہ جو اعضاء دیے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے یہ تو ریکارڈنگ سسٹم ہے پورا، جو ڈیوائسز تم کو دی ہیں، یہ جو تمہیں ریسورسز دیے ہیں، تمہارے ہاتھ پیر، یہاں تک کہ تمہارے جسم کی جلد تک، آنکھیں کان سب کا ذکر ہوا ہے، کیونکہ سورہ فصلت میں تو باقاعدہ کانوں کا بھی ذکر ہوا ہے کہ وہ بھی تمہاری گواہی دیں گے، تمہارے جو بھی اعضاء جسم ہے تمام گواہی دیں گے اس دن۔ ابھی خاموش ہیں، ابھی کچھ نہیں کہیں گے،
پوری زندگی نہیں بولیں گے یہ اعضائے جسم، لیکن اللہ کے حکم سے کب بولیں گے؟ میدان محشر میں بول اٹھیں گے۔ اور اسی کے حوالے سے سورہ فصلت کی آیت ہے کہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ، وہ کہیں گے اپنی جلد سے کہ تم کیوں ہمارے خلاف بول رہی ہو، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم ہمارے خلاف بول رہی ہو، یعنی حیرت کرے گا انسان کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بولنے کی قوت عطا کی، الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو بولنے کی قوت عطا کی، وہو خلقکم، اور جس نے تمہیں پیدا کیا، وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دن انسان حیرت کرے گا کہ کیا یہ میرا جسم بول سکتا تھا؟ آج تک تو نہیں بولا، زندگی میں تو نہیں بولا، انسان کیا کچھ انجام دیتا ہے۔ اس دن ریکارڈنگ ڈیوائس کی طرح سارا راز فاش کر دیا جائے گا۔ جیسے ابھی ہمارے پاس بھی تمام جتنی بھی، جیسے مثلا آپ سب کے پاس جو یہ گیجٹس ہیں، چاہے اس کا کیمرہ آف بھی کیا ہو تب بھی یہ ہر چیز کیپچر کر رہا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہاں تک کہ وہ بھی اس میں جا رہا ہے، مین سرور میں جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنا بھی یہ جو اسمارٹ سسٹم اے آئی جس کو کہتے ہیں، جس کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں، جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہی ہم دیکھتے ہیں ایڈ میں وہی چیز آ جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے؟ تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس ڈیوائس کو استعمال کریں، جب انسان اتنی ادنا سی مخلوق اس پروردگار کی جو کہ احسن الخالقین میں سے ہے، جب وہ اس طرح کی چیز ایجاد کر سکتا ہے اور اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے، دیکھیے آفیسز میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکول اور کالجز میں بھی کہ لیپ ٹاپس دیے جاتے ہیں یا آئی پیڈ وغیرہ دیا جاتا ہے، تو کام کے لیے دیا جاتا ہے، اور ہماری یونیورسٹیز میں بھی جو لیپ ٹاپس وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پہ جو بھی کچھ ویو کرتے ہیں وہ مین سرور پہ چلا جاتا ہے، وہ مین سرور پہ اس میں لاگ کے طور سے جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے، ادنا سا انسان، اس طرح کی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، تو وہ پروردگار احسن الخالقین میں سے، اسی لیے تو کہ وہ دن کیا ہوگا، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، کہ وہ دن کہ جس دن تبلی السرائر، سرائر پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر اس دن کوئی بھی شخص اپنے لیے کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں پائے گا، اور نہ ہی کوئی مددگار پا سکے گا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اپنے ہی اعضا اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، وہ اس کو خاموش نہیں کر سکے گا۔ کتنے ہی، یعنی کتنے گواہ ہیں، ابھی تو اس وقت ہم بچے کے سامنے بھی ایک موبائل کیمرہ آن کر دیں، وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا، بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو ہر ایک، کہ بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اور ہمارے اعمال پہ کون کون گواہ ہے؟ اللہ کا رسول ہمارے اعمال پہ گواہ ہے، اللہ کی حجت ہمارے وقت کا امام، زمانے کا امام گواہ ہے، پھر ہمارے تمام جسم کے اعضاء گواہ ہیں، اور پھر یہ زمین کہ جس پہ انسان گناہ انجام دیتا ہے، کتنے گواہ ہیں، لیکن پھر بھی انسان عبرت نہیں لیتا۔ آگے بڑھتے ہیں، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن ہم پورا کا پورا لوٹائیں گے دینہم الحق کا۔ اب یہاں پہ جو دین ہے، یہاں پہ دین کا معنی دین نہیں ہے، در حقیقت بدلے کے معنی میں ہے۔ ایک اور جگہ بھی دین کا معنی بدلے کے معنی میں لیا گیا ہے، اور وہ ہم روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، مالکی یوم الدین، بدلے یعنی یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، درست۔ تو یہاں پر یعنی اس دن، یوم اذن، اس دن یوفیہم، پورا کا پورا لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں پہ یوفی یعنی طوفہ کے مادے سے ہے، پورا کا پورا لوٹانے کے معنی میں، پورا کا پورا انہیں لوٹایا جائے گا۔ کون دے گا؟ اللہ، ان کا بدلہ دے گا۔ دینہم، دینہم یعنی ان کا بدلہ، یہاں پہ دین ان کا، دینہم یعنی ان کا بدلہ، دینہم الحق کا، حق کے ساتھ، بالکل ٹھیک حق کے ساتھ ان کو بدلہ واپس لوٹایا جائے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یقیناً وہ سب جان لیں گے اس دن، ان اللہ هو الحق المبین، کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے اور مبین ہے، یعنی بیان کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جزا و سزا کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے، بس اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کو تمام کروں گی۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ جو بھی انسان اعمال کو انجام دے رہا ہے اس دنیا میں، اس کی جزا ہو یا اس کی سزا ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جزا و سزا کے حوالے سے اللہ کی عدالت قراردادی نہیں ہے، بلکہ امر واقعی ہے، یعنی جزا ہو یا سزا ہو، قراردادی نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا گیا ہے امر واقعی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس عمل کو انجام دیں گے، جیسے کئی ایک احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں مثلاً تہمت کے ہی حوالے سے، کہ تہمت کسی پر لگانا، اس کا کیا ہے گناہ؟ اس کا گناہ یہ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کی قبر کو سانپ اور بچھو سے بھر دیا جائے گا، جو اسے ڈستے رہیں گے قیامت کے دن تک، اور اس کے بعد بھی اس کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے،
ٹھیک ہے، یہ یعنی ہم ایک عمل کو انجام دیں گے اور گویا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لکھ دیا گیا ہے قرارداد کے طور پر کہ یہ ہوگا اور اس کے بعد اس کا اجرا ہوگا. یہ در حقیقت اس طرح سے نہیں ہے، یہ امر واقعی ہے. اس کی مثال دیتی ہوں. یعنی اگر ہم اپنے کھانے پینے کے اوپر اگر ہم دیکھیں، اگر مثال لیں کہ کھانے پینے کے اوپر ہم زیادہ توجہ نہ کریں اور جو بھی غذائی حوالے سے جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس کا خیال نہ کریں، مثلا بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس، بہت زیادہ شوگر انٹیک اگر کرنے لگے انسان، تو ایک وقت پر آ کر کیا ہوگا، اسے شوگر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو شوگر کے انجیکشنز بھی لگیں یا اس کو جانا پڑے ڈاکٹر کے پاس اور تکالیف سے گزرنا پڑے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اس نے وہ فلاں چیز کھائی تھی اس لیے اب ڈاکٹر اس کو سزا دے رہا ہے. ہم جو روزے جزا اور سزا کے معاملے میں سوچتے ہیں وہ اسی طرح سے کہ اس نے فلاں چیز کھائی تھی اب ڈاکٹر اسے سزا دے رہا ہے. یا کوئی شخص کہ جو نشے کا عادی ہو گیا تو اب کیا ہو رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے اس کو باندھ کر کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اس کو اس نشے سے چھڑایا جائے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہاں پہ اب اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس نے نشہ کیا تھا. نہیں، بلکہ یہ اس کی عاقبت یعنی وہ اس کا کانسیکوینسز ہے. چونکہ اس نے یہ کنزیوم کیا تھا، چونکہ اس نے اپنے صحت کے اصولوں کا خیال نہیں کیا، یا چونکہ اس نے اس طرح نشہ آور شے کا استعمال کیا تھا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ سامنے نظر آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے آخرت میں جزا و سزا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ قراردادی نہیں ہے کہ کوئی قرارداد جیسے دنیا کے قوانین ہے کہ اگر ایک شخص نے یہ کام کیا ہے، یہ جو بھی جرم کیا ہے تو پھر اس کی یہ سزا ہے، پھر اس کے بعد کورٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ سزا ملتی ہے. اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون امر واقعی، اس کو کہتے ہیں امر واقعی، کہ انسان جو کچھ انجام دے رہا ہے اس دنیا میں وہ اسی کا کانسیکوینسز دیکھے گا، اسی کا نتیجہ وہ آخرت میں دیکھے گا. اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ انسان جو بھی کچھ عمل انجام دے رہا ہے تجسم الاعمال، کہ وہ مجسم ہو جائیں گے، شکل اختیار کر جائیں گے. اور اس دن انسان کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹ جائے گا. ہم نے تفسیر موضوعی سورہ معاد میں سورہ قاف کی آیت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد، کہ اس دن کیا ہوگا کہ فکشفنا، ہم ہٹا دیں گے ان کی آنکھوں پر سے پردہ، اور پھر ان کی نگاہیں فبصرک الیوم حدید، ان کی نگاہیں اس دن تیز ہوں گی. جو کچھ اس دنیا میں ہم اس وقت نہیں دیکھ سکتے اس دن سب کچھ نظر آئے گا. اسی کے ساتھ اپنے اس درس کو تمام کرتے ہیں. پروردگار سے دعا گو ہے کہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہوں کو بخش دیں اور آخرت کے کٹھن ترین مرحلات میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو بھی آپ کی تمام جو جائز حاجات ہیں ان کو مستجاب فرمائے. ہمارے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جو کچھ ہم نے ثواب حاصل کیا ہے قرآن پہ غور و فکر کرنے کے حوالے سے اس کا اصال ثواب ہمارے اور آپ کے مرحومین کو عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں کل مومن و مومنات کی اصال ثواب کے لیے.